الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، عزیزان علماء کرام، معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، کافی سارے علماء قراء اور نعت خواں تشریف فرما نے، کئیاں دی حاضری ہو گئی، کئیاں دی رہ گئی. میں تے یقین نال کہہ سکنا کہ جننے بھی علماء قراء اور نعت خواں آئے نے یا آندے نے، وہ اس مقصد نال نہیں آتے بھی اسی ضرور نعت ہی پڑھنی ہے تو پیسے ہی لے لینے. یہ یقین رکھیا کرو نعت خواں حضور دی محفل سنن بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں بھی نعت خواں نظر آ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے بھی یہ پتہ نہیں کتوں پتہ لگ گیا تو یہ بھی ٹائم لگا آیا. ضروری نہیں ہوتا ایویں ہی. اگر کچھ علماء کٹھے ہوتے بھی ضروری نہیں ہوتا بھی انہیں سارے ہی تقریر کرنی ہوتی ہے. ایک نے کر لی تو سارے کا حصہ ہو گیا. میری تو الحمدللہ چونکہ طبیعت اس طرح دی میں تک 2.5 گھنٹے تقریر واسطے چاہیے. ہوں جو ٹائم بہت تھوڑا ہے اس واسطے میں مختصر جی گفتگو سمیٹ لینا آدھی حاضری دوں. جی میں قاری صاحب کے بلا نے دسیا بھی حاجی خداوش صاحب نے سالانہ محفل کا اہتمام کیتا ہے تو نال اپنے والدین دے ایصال ثواب دی محفل بھی رکھی، یعنی دونوں چیزاں اکٹھی ہیں. جس آیت مبارکہ نے پڑھے ہے پڑھن کی سعادت حاصل کی ہے. ان کا مختصر تے سادہ جہا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماندا ہے میں مومناں تے احسان کیتا انہاں وچ ایک شان والا رسول بھیج دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم دا کرم ہے. میں نعت بھی پڑھنی آتی، شعر بھی پڑھنے آتے، طرز بھی میں لا لینا تھوڑی بہت گزارا پوری طرح لا لینا. لیکن میری ایک بیماری میں عادت ہے بھی میں مسئلہ ضرور پکانا، صرف دستہ سنانا نہیں ہے، پکوانا. اس واسطے اگر کوئی تمیزی گلاں تواڈے پریشانی دا سبب بن جان بھی مولوی اور طرز نہیں لائی تو شعر نہیں پڑھیا تو چس نہیں آئی تو وہ مڑ کدے صحیح جتنے سوت آ گئی تو میں کر بھی نہ. لیکن ایک گل ذرا سمجھنی بڑی ضروری ہے. رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ دا احسان ہویا مومناں تے کہ انہاں وچ شان والا رسول بھیج دیتا، مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی جی؟ میں اللہ دا فرمان سنا. تواڈے نال سوال یہ ہے کہ کیا آدم تو لے کے تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے علیہ السلام یہ شان والے نہیں سن؟ کسی دی کوئی شان گھٹ سی کسی دی؟ اللہ نے جب انہوں نے بھی شان دے کے بھیجا ہے تو انہوں دی باری ایک پیغام کیوں نہیں دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے اللہ نے آدم دی امت نو نہیں آکھیا، اے اللہ نے نوح دی امت نو نہیں آکھیا، اللہ نے ابراہیم دی امت نو نہیں آکھیا، اسماعیل دی امت نو نہیں آکھیا، اسحاق دی امت نو نہیں آکھیا، یعقوب دی امت نو نہیں آکھیا، یوسف دی امت نو نہیں آکھیا، موسیٰ دی امت نو نہیں آکھیا، عیسیٰ دی امت نو نہیں آکھیا. 1,24,000 نبی آئے، نہ کسی نبی نو یہ گل کیتی نہ انہاں دی امتاں نو کیتی. جیڑی گل اللہ نے ساڈے نال کیتی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ہے میرے محبوب دے امتیو، میرے محبوب دے غلاموں، میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والےو، تواڈے اوتے رب نے احسان کیتا ہے کہ ایڈی شان والا رسول تواڈے وچ بھیج دیتا ہے. مسئلہ سمجھنا یہ ہے کہ پہلے نبی بھی تو شان والے نے نا، کہ
کہ انہوں دی شان کوئی نہیں، دیش بغیر شان تو بغیر مقام تو اللہ نے گل دیتا انہوں نے شانہ دے کے بھیجیا نا، لیکن رب دی عزت دی قسم جنہیں دیتیاں نے وہ جاندا کنوں کیتی دیتی، اسی تو نہیں جانتے۔ گل سمجھ آ جن نے شانہ دے کے بھیجیا انہوں پتہ ہے نا بھی کنوں کنوں کیتی شان دے کے بھیجی ہے، کہ وہ شان کیوں نے دے کے بھیجی ہے، تو انہاں نبیاں دی واری انہیں یہ گل کیوں نہیں کی کہ ساڈے نبی دی آمد تے گل کیوں کی؟ مسئلہ یہ سمجھانا بس، اگر یہ سمجھ آ گیا سارا کچھ ہی سمجھ آ گیا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جیڑی شان ساڈے نبی نو عطا فرما کے بھیجی ہے نا، یہ شان کسی اور نو نہیں دے کے بھیجی۔ جے اللہ کریم یہ آیت مبارکہ نازل نہ کردا کہ لوگ اگے ہی سانو نہیں ٹکٹ دیتے تو نہ موڑی آگنا جے پڑھو آگ ہو جائے کور آ گیا۔ نبی آئے اگے بھی تھا 1,24,000 کے ایک کور آ گیا تو کیڑا کمال ہو گیا، اگلے بھی ایسے کم آئے کہ ہن بھی یہ کم آ گیا، وہ بھی یہ کرتے رہتے، یہ بھی یہ کرتا رہا۔ رب نے ایک آیت مبارکہ نازل کر کے پہلے آندا تے حضور دا فرق دسیا ہے بھئی ہیں وہ بھی شان والے پر سارے اکٹھے کر لو، سیکے دی شان ہونا سارے تو بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے نبی رسولہ ورگا بھی نہیں سمجھنا، سبحان اللہ گل سمجھ آ نہیں پئی؟ میں کہاں بار بار دہرانا، مینوں شک پہ کھڑا بھی سمجھ نہیں پئی آندی، مینوں کیوں شک پہ کھڑا؟ یہ گل سمجھ آ جاوے آ ساڈی قوم نو، مسلماناں نو، مومناں نو تے فرقے فرقیاں بننی نا، یہ فرقے تے فرقیاں کیوں بنے نے یہ گل سمجھ نہیں پئی آندی۔ اور قوم نے فرقیاں وچ سانو ونڈ دتا تے نال یہ جملہ تاں نہ کیا جے اسیاں او جے نبی جویں اسی بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ایویں نبی بھی بندے انسان تے بشر ہیں۔ پر ایتھا کوئی فرق ہے بھی او نبی ہیں تے اسی نبی نہیں ہیں، جویں بڑے برا دا تے چھوٹے برا دا فرق ہوندا، بس ایک ہی ساڈا تے ساڈے نبی دا فرق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تے جے ایتھا ہی ہے تے مڑ یہ آیت نازل کیوں کی؟ رب کہندا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں کوئی اون دے ورگا نہیں، تو میں ہو سکنے اون دے ورگا؟ سبحان اللہ۔ نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 5-7 بیلیاں تو گل چنگی لگی تو کچھ خوشی دا اظہار کیتا، ہو سکتا سارا چنگی لگی ہوئے، خوشی دا اظہار کرنے تے کنجوسی کیتی بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرا تو ایمان ہے سارا چنگی لگی، سبحان اللہ، سارا چنگی لگی تو سبحان اللہ آکھ لو۔ یہ تقریر میری سنتے رہتے انہوں نے پتا میں سبحان اللہ کدے اخوائی ہی نہیں، بالکل کدے نہ ہی لیا بھی سبحان اللہ کو، اچھی آکو، ہوڑی آکو، کھڑوتے آکو، بیٹھے آکو، کدے نہ نہیں لیا۔ جی بالکل مجمع سوم بیٹھا ہوئے تو میں پریشان ہو جانا بھی گل سمجھ آ پئی ہے تو سبحان اللہ چاہ کو نہیں آدھی تو چپ کرو، مڑ میں دوبارہ شروع کر دینا، مڑ مڑ شروع ہو جانا، 3 گھنٹے تو مڑ مڑ شروع ہوتے رہے تو مڑ تو گل سمجھ آئی دس۔ اللہ نے یہ آیت مبارکہ قرآن وچ نازل کیتی ہے، پہلیاں جڑیاں کتاباں صحیفے نازل کسے کتاب وچ کسے صحیفے وچ ان دے نال دی آیت نازل نہیں کیتی، میں قسم چاہ کے آندا جی انہیں ان دے نال دی ہور آیت نازل نہیں کیتی، کسی ہور کتاب وچ نبیاں اُتے جڑیاں اتریاں کتاباں رسولاں دے اتریاں صحیفے اترے کسی ہور وچ نہیں، کہ یہ آیت صرف ساڈی ہی جڑے نازل ہونا ہی ساڈے نبی تے کتاب قرآن پا کے اون دے وچ کہن دا مطلب یہ ہے کہ ساڈے نبی دا شان انوکھا تے نرالا ہے، دنیا جہان دا کوئی بندہ کوئی مولوی اون دے ورگا کی بننا، کوئی نبی رسول بھی اون دے ورگا نہیں۔ اگلی تشریح جو علماء نے کی ہے سرکار دے فرمان نال، حدیث پاک بھی ہے اور علماء دی تحقیق بھی ہے، جڑے پہلیاں بھی انہاں کتاباں پڑھی ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل بھی کئی علماء نے پہلے پڑھیاں، حضور دے دور کئی ہیں بھاویں وہ تحریف شدہ کتاباں ہیں، یعنی کچھ بدلیاں ہوئی ہیں، کچھ وچ آئیاں گلاں انہاں دے، کچھ سچیاں کچھ کوڑیاں، کچھ اللہ دے پیغام، کچھ بندے آ کے رلا لیا ہے، تورات وچ بھی، زبور وچ بھی، انجیل وچ بھی، صحف موسیٰ وچ بھی اور صحف ابراہیم وچ بھی، یہ سارے صحیفے آدم تو لے کے ہر نبی تک آئے۔ انہاں علماء نے دسیا ہے کہ کتاباں وچ گل لکھی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام جے نبی آئے تے انہاں دیاں امتاں آئیاں کلمہ پڑھن والے انہاں دے جڑے ہے نا عیسیٰ دا، موسیٰ دا، حضرت داؤد دا، زکریا دا، حضرت سلیمان دا، پہلے نبیاں دا جنہاں کلمہ پڑھیا مسلمان تھا ہے نا، او نبیاں نو منن والے، رب دی عزت دی قسم ہے انہاں نبیاں رسولاں نے آدھی امت نو دنیا تو جدوں ٹر گئی نا، کسے نبی نے انہاں قبر وچ جا کے انہاں دا حال نہیں پوچھا بھی سناؤ کی بنیا، اللہ اکبر،
گل سمجھ آ گئی؟ کسے نبی رسول نے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں کسے نبی قبر وچ جا کے انہاں دا حال نہیں پوچھیا یا مشکل پئی تے اون دے سرانے ٹر گئے ہون بھی دی مشکل حل کرن جائیے. اللہ دی عزت دی قسم اے شان ساڈے نبی دا ہے. بندہ قبر وچ جے بعد وچ پہنچدا ہے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آیا. نعرہ تکبیر ہتھاں نوں چا کے لہرا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اور رب تاں بیان ہے کہ قرآن وچ میں گل کیتی ہے تھوڑی جی سمجھو میں کیوں آکھی ہے. اے گل میں آدم نو کیوں نہیں آکھی, آدم دی امت نو کیوں نہیں آکھی, اے گل نوح نو کیوں نہیں آکھی, نوح دی امت نو کیوں نہیں آکھی. اے گل میں تانوں کیا کرنا تے دسنا چاہنا بھی جتے نبی آئے جتے رسول آئے جتے پیغمبر آئے انہاں دی امتاں آئیاں. ایک نہیں کسے نبی نے آدھی امت نال خیر خائی نہیں کیتی جتی مصطفیٰ نے آدھی امت نال خیر خائی کی. سبحان اللہ. قرآن شریف میں جو مسئلہ موجود ہے, اللہ نے 950 سال تک ٹائم دیتا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نو تبلیغ کرن دا. عمر 950 سال نہیں, عمر گھنی ہے, 1000 سال تو بھی گھنی ہے نوح علیہ السلام دی. 950 سال تک صرف انہاں تبلیغ کیتی, واز کیتا. اس دوران بندے سارے دے سارے 80 یا 82 مسلمان ہوئے. 950 سال کے مسلمان ہوئے 80 82. 950 سال ایک پاسے چرا تے 23 سال ایک پاسے چرا. 950 سال دے بندے تبلیغ کرن دے بعد جیتے مسلمان ہوئے وہ 80 82 تے 23 سالاں وچ جیتے مسلمان ہوئے 1,44,000. ذرا تقسیم تک کر میرے نبی دا تے ایک سیکنڈ ہی ایڈا قیمتی ہے بھئی ایک سیکنڈ تے بھی 23 سالاں نوں تقسیم کرنا سیکنڈ تھوڑے رہ جانے مصطفیٰ دے غلام کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 23 سالاں وچ 1,44,000 بندہ حضور نے مسلمان کر لیا. 950 سال وچ نور نبی 100 بندہ بھی مسلمان نہ کر سکے. کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ ہے تو سبحان اللہ. یہ نہیں ہے تو چپ کر, میں تیرے میں لڑائی بھی کوئی نہیں. جدا دل کرے آکھے جناب نہ کوئی یہ سودا تو نہیں ہے بھی بڑھلے جناب 150 روپیے گوبھی ہے نماشے ویکھا بھی ہے نہیں بھی وکدی تو بڑھلے تھی مفت جاسی تے شامی 50 روپیے ہوئی پئی. اپنے کو سودا تو نہیں بھی نہ وکا تے بڑھلے تھی خراب ہو جاسی جتا چر پیار دے ہور دے شان ودی. ملت نال سبحان اللہ کراونی بھی نہیں. دل جندا کرے آکھے نہیں تو بالکل نہ آکھے. سبحان اللہ. رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے جڑا رسول تانوں دتا ہے نا یہ بڑی شان والا ہے. 950 سال تبلیغ کرنے والے بندے نے جدو 80-85 بندے مسلمان کر لے نا تو مڑ چپ کر جاوے ہم نہیں کیتی. ہو سکا اللہ میں تو ڈاڈی کوشش کیتی ہے انہاں میرے نال مقابلہ کرن دی اخیر کر دیتی. مار مار کے پتھر میں پتھراں چ کور چھڑ دے ہے شام تک انہاں مینوں پتھراں دے وچ میں لک جاندا سو تے پتھر میرے تو زیادہ ہو جاندے ہے. انہاں میرا آکھا نہیں منیا. میں یا اللہ تیری بارگاہ تے درخواست کرنا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اس قوم کو میں ایڈا تنگ آ گیا اینو تباہ تے برباد کر دے. پوری روئے زمین تے ایک بھی کافر راہ نہ دے. اچھا میں اگلا جملہ بھی کہہ لواں گل سمجھاونی ہے نا. شیر ابو فدا میرے سوت آ گیا میں وچ جڑ سا جڑنے وہ قاری صاحب تے مہربانی کرو جڑو جڑو جڑنا. لیکن وہ ایویں تے نہیں نا بھئی کوئی شیر دا کدی سوت ہی نہ ہوے تے ایویں جڑ دے. مضمون کدی جاندا شیر کوئی چسٹو ائی تے نہیں عادت جڑا جڑدا ہویا وچوں کر سا. پر گل سمجھانی ضروری ہے میری عادت ہے. اللہ اکبر. میں تواڈے کول سوال کرنا کوئی سمجھ پڑھے لکھے بندے نے 50-60 سال 100 سال عمر کئیاں دی ہوئی پڑی ہے مولویاں نوں سنتے رہندے نے تقریراں. اج تو ماشاءاللہ وہ فیس بک تے یوٹیوب تے جناب واٹس ایپ آ گیا ہن. کئی جتھے چاہے جڑے مولوی مرضی سن لو. پاکستان دا نہیں باہر ملک والا سننا چاہو سن سکدے ہو تے سنتے رہندے نے. کئیاں نہیں عادت تے چلو دفع ہوئے. جنہاں نوں عادت ہے سنن دی وہ تو جان دے نا اس مسئلے نوں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام نوں پوری دنیا دا نبی بنا کے بھیجیا نہیں. پوری دنیا دا نبی نوح علیہ السلام نہیں آئے بن کے. کچھ علاقے لے آئے. ہر نبی نو کچھ علاقہ کسی نو کچھ علاقہ مثلا کسی نو ضلع دیتا کسی نو صوبہ دیتا کسی نو ملک دیتا. پوری روئے زمین آستے نوح علیہ السلام نبی نہیں بن کے آئے. جدو ساری روئے زمین دے نبی نہیں بن کے آئے تے ساری روئے زمین دے کافراں کولوں گئے بھی کوئی نہیں بھی تسی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو تے او جنہاں کول نہیں گئے انہاں دے بارے وی آندے انہاں نوں تباہ کر.
کیوں جنہ کو نبی گیا ہی نہیں انہوں نے کلمہ دسا ہی نہیں انہوں نے بارے کہہ سکتا بھی یہ تباہ کر نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے جن کو نبی گیا ہی نہیں کلمہ پڑھاون واسطے بھئی میں تواڈے کول آیا کلمہ پڑھ لو مثلا آپ رہندے عراق دے علاقے وچ مثال دیندا پیا تے او ایران گئے ہی نہیں تے ایران والے کافر جڑے ہے بندے انہاں نوں اجے پتہ ہی کوئی نہیں بھی نوح نبی بھی کوئی آیا ہویا ہے تے اوندا کلمہ پڑھیے تے بندہ مسلمان ہوندا ہے تے اللہ ایک ہے انہاں کول نوح گیا ہی نہیں تے اوندا بارے میں کہ یا اللہ ایران والے نوں بھی تباہ کر تے یا اللہ روس والے نوں بھی تباہ کر تے امریکہ والے نوں بھی تباہ کر تے اللہ نوں چاہیدا نہیں آ میں توبہ کر کے جملہ سمجھاون واسطے کہہ رہا اللہ نوں چاہیدا تینوں میں امریکہ دا تے نبی بنا تے بھیجا نہیں تو انہاں کول گیا ہی نہیں انہاں نوں تباہ کیوں کراں جنہاں کول تو گیا تے تیرے آنکھیں نہیں لگی انہاں نوں میں تباہ کرنا نا تے جنہاں کول تو گیا ہی نہیں انہاں نوں تباہ کیوں کراں اللہ ایویں آکھیا کہ نہیں آکھیا آخنا چاہیے میری عقل دے مطابق پر میری عقل کتے رب دا علم کتے رب نے آکھیا تو آدھی عقل آدھے کول رکھ نبی بھاویں گیا تے بھاویں نہیں گیا اس مینوں آکھا چا میں آدھے نبی دی گل کدے موڑی نہیں نبی دی گل موڑی بھاویں او صحیح ہوے تے بھاویں نہ صحیح ہوے حالانکہ ساڈا ایمان ہے او صحیح آئی نبی دی گل غلط ہوندی نہیں او صحیح آئی کیونکہ انہوں نے پتا ہے میرے آکھے نہیں لگے تھے کوئی اور نبی اوتھے ٹر گیا جنہاں بارے میں آندا پیا انہاں نوں تباہ کر انہوں نے میرا نا آکھا چلو اوتھے اللہ کو اور نبی چگل سی تو او سی ہدایت انہوں نے پتا جڑے میرے بھی آکھے لگے تھے اوہدے پتہ دسنا یہی نہ حالت اگلے دا بھی ایو جہی ہو سی اس واسطے آکھا بھی اور کسے نبی نوں تکلیف نہ آوے جڑی مینوں آئی ہے تے سارے دا رگڑا کڈوا ہی چھڈا نا ایکے نہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ پوری نوں زمین تے جیتے کافر نے سب نوں تباہ کر اچھا اگلا جملہ بھی سمجھ لو اللہ نو مارنا سزا دینا گنا چنگا لگتا ہے کہ معاف کرنا چنگا لگتا ہے معاف کرنا ماشاءاللہ اب ایک لو چھوٹا جو طالب علم جواب لیتی بیٹھا ہے تسی ماشاءاللہ بچہ بھی چھوٹا جانا بھی اللہ نو معاف کرنا پسند ہے پورے قرآن دا پورے دین دا پورے اسلام دا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نو معاف کرنا بڑا ہی پسند ہے انہوں سزا دینا پسند نہیں سونے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا جیتا ایک ماں نو آدھے بچے نال پیار ہوتا ہے نا 70 ماما دا پیار کٹھا کر لو رب دا مڑ بھی آدھے بندے نال گنا پیار ہے 70 ماما نال رب نو آدھے بندے نال گنا پیار ہے جن 70 ماما نال گنا پیار ہے نبی آکھے نو مار اللہ نو چنگا نہیں پیا لگدا مارنا اور اس آکھے نو میں مار سا ہوں تو ہے میرا نبی یہ تیرے میں آکھے نہیں لگنا تو لگنا کندے گل سمجھ آ گئی ہے کہ اگلی گل میں کروں گا سارا کوئی سمجھا کے کرنی اگلی ہے وہ یہ ہے کہ ساڈے نبی نے کسی دن بھی اللہ نے نہیں آکھا یا اللہ انہاں نوں مار دے سبحان اللہ نوح علیہ السلام آکھے ختم کر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کھلوتا ہے پہلے سے بارے کہ قوم نوح دے آکھے نہ لگے آکھن لگے یا اللہ یہ ساری میری والی جی قوم ہے نا نہیں آکھے پئی لگدی انہاں نوں باندر بنا دے کونو قردۃ خاسئین راتی سوتے تا بندے آئے بڑلے اٹھیجے تا باندر آئے یہ نبی ناراض ہو جاوے کہ آکھے چانا اللہ نبی انہاں نوں باندر بنا تے بندے باندر بندے بنے نے شکلاں پھٹ گئیاں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ظلم و ستم قوم نے کیتا نا کافراں نے حضور نے خود اعلان فرمایا فرما آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیاں دی تکلیفاں کٹھیاں کرو نا میں محمد کلے نوں اس کو بڑیاں دتیاں سبحان اللہ اتنیاں تکلیفاں دتیاں اس دے باوجود میرے نبی نے کسے دے واسطے کدے بد دعا نہیں کی بلکہ طائف نے میدان ہی تو بدبختاں نے حضور کے پیچھے نکے نکے بال لا دیتے روڑے مارو پتھر مارو یہ آنکھوں کمڑا ہے پاگل ہے حضور مگر اس طرح نہیں گلاں ہوئیاں پتھر مارے جسم لہولوان ہویا کپڑے پھٹ گئے حضور دی نالین پاک خون نال بھری گئیاں نال جڑا غلام آنے آکھا جی قرآن اسی پڑھیا جس نے قوم اس ہاتھ چلی جاوے نبی کو دعا کرتا قوم تباہ ہو گئی ہے حضور تسی بھی ہاتھ چکو میرے نبی نے چک دیتے فرمایا میں جڑی گل کراں آمین تو کہہ دینی جس نے حضور نے ہاتھ چکے او دے ذہن وچ بھی ہن بدعا ہوئے گی سارے تباہ ہون گے طائف والے میرے نبی نے ایک کوئی گل کی اللہ نال اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اللہ اے میری قوم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں صرف سمجھاون واسطے گل کردا پہ جڑدی نہیں لیکن اس تو بغیر گل سمجھ نہیں آندی خدا نہ کرے
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਵਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕੱਢੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਸਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੌਮ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਸੂਦ ਆ ਗਏ, ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਸੈਰ ਚਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁम्मा ਹਦੀ ਕੌਮੀ ਫਇन्नहुम ला यालमून। ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਖਸਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ कसम खुदा दी सीने लावा ते दोज़ख मूल न जावी। जेड़ा नबी पत्थर मारन वाले भी सीने लांदा है, उस नबी दी शान तेरे वर्गी मेरे वर्गी या किसी मौलवी वर्गी है? जेड़ा तकरीरा करते आके हमारे ही जैसे है, तुस आखना है कि ये मौलवियों के पेट का रोड़ा है, ढिड का रोड़ा है, वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, वापी हो, शिया है, मियां सारे ढिड के रोड़े, रोटी का रोड़ा है। रब की इज्जत की कसम है, रोटी का रोड़ा नहीं, हुजूर की इज्जत का रोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तेन वो भी चंगा लगे जेड़ा आखे नबी हमारे जैसा है, ते जेड़ा आखे नबी कायनात च किसी नबी रसूल वर्गा भी नहीं, कायनात च अनोखा ते निराला है, तो मैनू तू बराबर करे ते तेरे तो बड़ा सालम दुनिया च केड़ा होना? खोता घोड़ा बराबर होंदे ना, हालांकि शक्ल इको जी है, खोते की कीमत और होती है, घोड़े की और होती है, कीमत च फर्क नहीं, नस्ल च फर्क नहीं, ते जो खोता घोड़ा बराबर नहीं होते, इको जाए रल के, थोड़े जे कद का ही फर्क है, ये हिक जाए नहीं, ते जेड़ा सारे नबियां दा सरदार है उनके वर्गा कोई हो सकता नहीं। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दरजात। अल्लाह ने कुरान शरीफ दे तीसरे सिपारे दे मुड्ढे च ऐलान फरमा दिता, ए रसूल ने दिल कर रसूल, ए रसूल ने फद्दलना असा फजीलत अता फरमाई है, बादहुम अला बाद, बाद नू बाद तू ज्यादा, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इन्हां विच ओ भी है जिहदे नाल अल्लाह गल्लां करदा है ते ओ अल्लाह नाल गल्लां करदा है, वरफा बादहुम दरजात, ते ओ भी है जिहड़ा इन्हां तू कई दर्जे उच्ची शान वाला है। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। शेर मेरे मुर्शिद आगे। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। हर नबी बुलंद शान रहा, हर नबी बुलंद शान रहा, पर साढ़े नबी वर्गा नहीं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। और सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया हैं, वो इमाम सफे अंबिया हैं। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, वो इमाम सफे अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्जों में कैसे बताए कि उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। क्या बात। अच्छा जी, मेरे पैसे भी इकट्ठे हो गए ते खत्म तो समान भी आ गए। मौलवी दे पैसे इकट्ठे हो जावन ते खत्म तो समान आ जावे, टाइम मुक जाता है। पर मेरी तकरीर नहीं मुक्की, मैं तो अजे मुड़ बनता पिया तकरीर। चंगे राजे साहब पदों में गर्जे तकरीर मुखालिस है, वरना इन्ना पिछा सदना ही नहीं है। आखना मौलवी दिवाशा ते जान ही नहीं छड़ता। उधार हो गए ना गाहक आंदा जाता है, तकरीर गुदार छड़। कारी असलम साहब ने मैंने फोन ते हुक्म दिता पहुंचना है, मैं वादा कर लिया सारे काम छड़ दे। मैं समझी करा 11 बजे आने वाले तो मैं बैठा हाथ बनते भी हजरत साहब किस लिए आने। फिर इन्होंने फोन करना तू चाहते ही नहीं, तो मैं दसो तो सही फलाना टाइम है 11 बजे तो लग 2 बजे बैठो, 2 बजे जी हूँ थोड़ी तकरीर का टाइम है, तो मैं हाजिर हो गया। हूँ मैं शाम तक आंदे चुक गई। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, इसको हुजूर दे इश्क की दौलत अता फरमाए, मकाम मुस्तफा समझण दी तौफीक देवे। रब दी इज्जत दी कसम है, हुजूर दा मकाम समझ आ जावे ना, कोई फिरका फिरकी नहीं रहिंदी। फिरके फिरकी बनते ही उदों जो असीं शान मुस्तफा समझते ही नहीं। असीं कदे उहदे मगर, कदे उहदे मगर, कदे उहदे मगर लगना नहीं तो अल्लाह दे मगर लगो जिन्हें मुस्तफा दा शान बयान किया। दूआ ना कोई जाने ना किसी को पता। इस वास्ते इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा फरमाते ने, दुनिया वाले हो तुहानू की पता मकाम मुस्तफा की है। अल्लाह जानदा है हुजूर दा शान, अल्लाह जानदा है। अल्लाह नू पूछो इस नबी दा शान की। दुआ लगा कुरान च पढ़ते देखो अल्लाह दा दुआ वर्गा नहीं है, रंगा ना दुनिया ते आया ना आमना, ये सब दुआ अल्लाह है। ये शान समझोगे तो मुड़ फिरका नहीं बनेगा, फिरकी नहीं बनेगी। फिरके फिरकी को बढ़ेंगे जो अल्लाह के कलाम को असीं पीछे हो जाओगे। आज कुरान आ साडे सीने च कोई नहीं, कुरान को असीं पासे कुछ तो सटिया होया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। जदों तक कौम कुरान पढ़ती रही थी, कुरान के मगर लगी रही, फिरके नहीं बने। जदों कुरान नू छड़िया फिरके बन गए, मौलवियां का आइए आइए आइए, कोई उहदे मगर लग गया, कोई उहदे मगर लग गया। सारे छड़ के कुरान मगर लगो। कुरान च जिहड़ी नबी दी शान है, किसी होर वर्गा कोई नबी न दुनिया से आया। मुस्तफा सब तो निराले से जुदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तकबीर।